علی اللہ مدد فرما۔ ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ اور آج کے کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں سے اس فرمان کو روکا تھا وہیں سے آج اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ہم اس پیج کے اوپر تھے جہاں مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا غلام ہو اور بہت سالوں تک تمہاری اچھی طرح خدمت کرے تو کیا تم اسے آزاد نہیں کرو گے؟ تمہارا کوئی غلام ہو اور وہ اچھا آدمی ہو اور ہمیشہ تمہاری خدمت کرتا ہو تو تم اس کے لیے کیا کرو گے؟ اسے پیسے دو گے تو وہ خوش نہیں ہوگا، اسے آزاد کرو گے تب ہی وہ خوش ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اگلے پیراگراف میں اس کی ایکسپلینیشن مولا نے از خود فرمائی ہے۔ تم بندہ خدا ہو، خدا رحیم اور رحمان ہے، تو کیا تمہیں کسی وقت بھی آزاد نہیں کرے گا؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کے بعد بھی اسی آزادی میں تم پہنچ سکو گے۔ یہ سب سیدھے راستے پر چلنے اور اعلیٰ ہمت پر منحصر ہے، وہ سب تمہارے اختیار میں ہی ہے۔ یہاں پر جو بہت ہی سوچنے کی، سمجھنے کی اور عجیب و غریب بات ہے وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ یا قید میں رہو، یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کیونکہ کون شخص، کون سا پرندہ، کون سا غلام ہوگا کہ جو یہ کہتا ہوگا کہ مجھے قید میں اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اوپر کے صفحات کے اندر جو مولا نے ایک مثال دی تھی کہ جب پرندے کو اچھا اچھا کھانا ملتا ہے تو اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، اسی طرح سے انسان کو جب اچھا اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا گھر ملتا ہے، اچھی دنیا ملتی ہے تو اس کو یہ دنیا پیاری لگنے لگتی ہے اور وہ اسی میں خوش رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے اور اسی جگہ پر مجھے رہنا ہے، اور دو طریقے سے سوچتا ہے، ایک کہ مجھے کہاں مرنا ہے اور میں کب مروں گا اور کب حساب دوں گا، اور دوسرا کہ کس نے دیکھا ہے کہ اگلی دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اس دو غلط خیالات سے وہ اس دنیا کے اندر قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی کو کانسیپٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اصول دین کے خلاف جو دو چیزیں ہیں جس سے ایک بیماری، ایک خیالی، ایک سمجھ کی، ایک روحانی بیماری کا جنم ہوتا ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں مرنے والے ہیں، کب مرنے والے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب عبادت کروں گا، جب مجھے ٹائم ملے گا، فرصت ہوگی تب مولا کے فرمان کے اوپر چلوں گا، آج تو میرے پاس بہت وقت ہے۔ اور یہیں سے بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں بیماری تو یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں، یہ ہماری روحانی اور عقلانی بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس دونوں پیراگراف کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہو اور وہ آپ کی خدمت کرتا ہو، جس طرح سے ہم مولا کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور ہم امام کی خدمت کرتے ہیں اور امام رحیم الرحمان ہے، تو کیا وہ ہم کو آزاد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے جو پہلا قدم اٹھانا ہے وہ ہم پر مولا نے چھوڑا ہے، اس کا دار و مدار ہمارے پر رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا اور اعلیٰ ہمتی، دو چیزوں کے پر اس کا انحصار ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنا، وہ سیدھا راستہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سیدھا ہے، وہ سیدھا راستہ جو امام نے فرمایا کہ سیدھا راستہ ہے۔
وہ سیدھا راستہ. چونکہ اکثر جو ہم سیدھا راستہ چنتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ ہماری عقل غریزی سے. عقل غریزی شاید یہ الفاظ آپ کے لیے نیا ہو. اپنی چھوٹی عقل سے کسی بات کو سوچنا، اپنی چھوٹی عقل سے. عقل غریزی، غریزی کا مطلب ہوتا ہے نیڈی، غرض رکھنے والی، ضرورت مند. ہماری عقل جو امام کی ہدایت کی ضرورت رکھتی ہے، جو نیڈی ہوتی ہے، اس سے جب ہم سوچتے ہیں تو پھر وہ سیدھا راستہ جو ہم نے سوچا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھا نہ ہو، لیکن وہ سیدھا راستہ جو امام اپنی عقل کل سے فرماتے ہیں وہی راستہ سیدھا ہے. کیوں کہ وہ اس دنیا کو اور اس دنیا کو، ظاہر کو اور باطن کو، ابد کو اور ازل کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہمیں فرماتے ہیں. وہ ہمیں فرماتے ہیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کہاں تک وہ آپ کو لے جا سکتا ہے. اس وجہ سے ہر ہمیشہ امام ہی کے راستے پر چلنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ اس دنیا سے آزاد ہو کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اب اس بات کو پر تھوڑا غور کریں ہم. یعنی کہ اس دنیا سے دو قسم کے مومنین گزر جاتے ہیں، کم از کم دو قسم کے. اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو زیادہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم دو قسم کے. ایک جو فنافی امام ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، ایک وہ جو فنافی امام ہو کر نہیں جاتے ہیں. یہ دو قسم کے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر سمجھیں تو پھر ہم کو اس کو درجات کے اوپر لینا ہوگا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے مومنین ہیں. ایک جو پہلی سیڑھی پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں گھر پہ پہنچ گیا. دوسرا جو دوسری سیڑھی پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر پر پہنچ گیا، اب مجھے آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کرتے 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 وہ 6 سیڑھیوں تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر پر پہنچ گیا، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ مومن جو امام کے نور میں واصل ہو جاتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، وہ 7ویں سیڑھی پر پہنچتا ہے اور امام کے نور کے دروازے تک پہنچتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ ایک بندہ مومن جو 7ویں سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، امام کے نور کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، اس دروازے پر دستخط نہیں دیتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی محنت کے باوجود وہ اصل میں واصل نہیں ہوا. کیوں کہ وہ دروازے تک تو پہنچ گیا لیکن کبھی بھی دستخط نہیں دی امام کے نور کے دروازے میں. شاید ہم وہ لوگ ہیں جو امام کے نور کے اتنے قریب ہیں، بس ایک اور قدم چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قدم چلنے کی ضرورت ہے، ایک دروازے پر دستخط دینے کی ضرورت ہے، ایک اور سیڑھی چڑھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اتنی نزدیک ہے ہماری منزل. اب مولا دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں. جو ناچیز ابھی بات کہی انشاءاللہ یہاں پر مولا اپنے فرمان میں اس کو سمجھاتے ہیں.
کیا فرماتے ہیں مولا؟ تم خیال کرو کہ تمہارا دین کیا ہے. تمہارا دین کا فرمان ہے کہ تم سچ سمجھ کر چلو اور خیال کر کر دیکھو. اس 2 لائن کے اندر مولا ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، مولا نے سب سے پہلے ہمیں خیال کرنے کا کہا. ہم خیال نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو، کیونکہ علم کے بغیر ہم جو بھی سوچیں گے وہ ممکن ہے درست نہ ہو، کیونکہ ہماری عقل غریزی سے ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ نے دیکھا کس طرح سے مولا نے انڈائریکٹلی ہمیں خیال کرنے کے لیے کہا، عبادت کرنے کے لیے نہیں، دعا پڑھنے کے لیے بھی نہیں، دسم دینے کے لیے بھی نہیں. کیا فرمایا؟ تم اپنے دین کا خیال کرو، کیونکہ اس خیال کے اندر عبادت، دسم، دعا، جماعت کرنا، تمام نیکیاں اس کے اندر شامل ہے. لیکن خیال کر کے اور جو علم والا ہوگا وہ صحیح طرح سے ان کو نبھا سکیں گا، اس کے اوپر چل سکیں گا. تمہارا دین کا فرمان ہے کہ تم سوچ سمجھ کر چلو اور خیال کر کے دیکھو. سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے اور پھر جب آپ خیال کریں گے اور خیال کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمہارا دین کیا ہے. تمہارا دین کیا ہے، کیونکہ یہ ہم اصل میں حقیقی دین کے اندر ہیں تو حقیقت کی ہمیں پہچان ہوگی. یہی امام فرما رہے ہیں یہاں پر اور اس پر زور دے رہے ہیں. اب مثال سنیں آپ. مثال کے طور پر تم جنگل میں جا رہے ہو، وہاں 3-4 جگہ پر پانی کے گڑھے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے. مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سورج کے نور کا عکس پانی پر پڑتا ہے. اگر اس جنگل میں چلنے والا انسان بے عقل ہوگا وہ کہے گا یہ نورانی رنگ پانی کا ہے، لیکن اگر وہ شخص عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ پانی کا رنگ نہیں ہے، یہ سورج کا نور ہے، میں نے وہ پانی میں دیکھا ہے. پہلے اور موجودہ پانی کا رنگ یکساں نہیں. یہ تو سورج کی روشنی پانی پر پڑتی ہے، جب سورج غروب ہو جائے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ سورج کا نور تھا. اب یہ کتنی عجیب و غریب مثال ہے کہ کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ یہ پانی کا خود ایک سنہرا رنگ ہے؟ کون کہے گا یہ بات؟ مشکل ہے یہ بات ہضم کرنا ہمارے لیے. لیکن مولا دیکھیں اس کی مثال دیتے ہیں ہم کو کہ جو عقل مند ہوگا وہ یہ نہیں کہیں گا، لیکن جو نا واقف ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ بیوقوف ہو لیکن وہ نا واقف ہے، تو نا واقفیت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ نور کا رنگ ہے، یہ پانی کا رنگ جو ہے وہ پانی ہی کا رنگ ہے جو اس نے اس کے اندر دیکھا اور یہ کہتا ہے. یہاں پر بہت ہی بڑی مثال مولا نے چھپا کے رکھی ہے. اب آپ اس کو سنیں کیا یہ مثال ہے. یہاں پر مولا علم اور علم میں فرق سمجھا رہے ہیں کہ ایک علم اور دوسرے علم میں کیا فرق ہے. ایک علم جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی روحانیت اور نور چھپا ہوا ہے، جب شام ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس علم کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا. اس علم کے اندر کوئی روحانیت اور نورانیت نہیں تھی.
یہ علم تو ہم نے پہلے بھی لیا تھا اور اس کے اندر سالوں سال نکلنے کے بعد بھی آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ علم جو امام کا علم ہے، جو علم لدنی یعنی کہ نورانیت سے بھرپور علم ہے، اس علم سے ہی آپ کو وہ نور حاصل ہو سکتا ہے کہ جو نور کی ہم تمام کو تلاش ہے. وہ اس اعلیٰ علم سے ہی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ ورنہ آپ کو ہر وہ علم، ہر وہ پانی کہ جس کے اوپر سورج چمک رہا ہے وہ آپ کو نورانی لگتا ہے، لیکن ہر ایک علم نورانی نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس علم میں کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے عقل مندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور دیکھیں مولا آگے کیا فرماتے ہیں اس ایک لائن کے اندر، جب درخت یا پار پر بجلی گرتی ہے اس وقت تم کہو گے کہ یہ بجلی پار ہے. یہ بے علمی اور نادانی کی باتیں ہیں. اب یہاں یہ پار کی جو مثال ہے یہ حقیقت میں کوئی بڑا پار نہیں بلکہ آپ کی عقل ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کی عقل کے اوپر کوئی علم کی بجلی چمکتی ہے تو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ میری عقل ہے جو نورانی ہے، میری عقل ہے جس پر بجلی چمک رہی ہے. لیکن حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے. کہاں کی بجلی تھی، کس کی یہ روشنی تھی؟ یہ حقیقت کے اندر امام کے نور کی روشنی تھی، نہ کہ اس پار یا درخت کی. تو وہ کب ہم کو پتہ چلتا ہے؟ جب بجلی تھم جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پار تو ایسا ہی کا ایسا ہے، یعنی کہ اس پر کوئی بھی روشنی نہیں ہے. تم خود خدا کے مرتبے کو سمجھو اور حقیقت کے راستے سے واقف گار بنو، تب ہی تم آزاد ہو سکو گے. خدا کے مرتبے کو سمجھنے سے پہلے اپنا مرتبہ سمجھو، اس کے بعد خدا کے مرتبے کا علم ہوگا. یہ ہے اس فرمان کا نچوڑ یہاں پر کہ ہم خدا کے مرتبے کو کیسے سمجھیں گے جبکہ ہم نے اپنے خود کے مرتبے کو نہیں سمجھا. ہم اپنی روح کو سمجھیں گے تو ہی خدا کو سمجھ پائیں گے. روح کو نکال کر دیکھیں گے تو ہی خدا کو دیکھ پائیں گے. اگر ہم اپنی روح کا دیدار کریں گے تو ہی ہم خدا کا دیدار کر پائیں گے. اپنی روح کو پہچاننا ہی خدا کو پہچاننا ہے، لیکن وہ اپنے مرتبے کو پہلے پہچاننا ہوتا ہے. کیوں مولا نے اپنے مرتبے کی بات کی؟ آپ سمجھتے ہیں نا، مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے درجہ. دیکھیں مولا علی کیا فرماتے اپنے کلام میں، جس نے اپنے درجے کو زیادہ پہچانا، جس نے اپنی روح کو زیادہ پہچانا، اس نے خدا کو زیادہ پہچانا. کیونکہ خدا کو پہچاننا درجہ با درجہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جب ہم پہلی سیڑھی پر آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا امام کو پہچانتے ہیں. جب ہم 5ویں سیڑھی پہ ہوتے ہیں تو زیادہ پہچانتے ہیں. جب ہم 7ویں سیڑھی پہ ہوتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. مرتبہ در مرتبہ، درجہ با درجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں امام کے نور کے قریب جانا ہے، اس کی پہچان کے قریب جانا ہے، درجہ با درجہ.
لیکن اگر ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم جس پیراگراف کو پڑھ رہے تھے وہاں مولا نے فرمایا کہ جو نادان ہوگے، بے علم ہوگے، وہ کہیں گے میں کہیں نہیں جاتا، میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ وہ اس درجے کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر سیڑھی ہے. جب سیڑھی کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اس سیڑھی کے اوپر چڑھ سکتا ہے؟ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی سیڑھی ہے، تب ہم جا کے سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں انسان دن رات پیسے پیدا کرے، نیک کام کرے یا پھر مر جائے، اس میں کیا فائدہ؟ اسی طرح ہمیشہ بندگی کرنے کے باوجود آزادی میں نہ پہنچے تو کیا حاصل؟ عقل مند تھوڑے سے ناراض ہوگا. عقل مند تھوڑے سے ناراض ہوگا. اچھا، اگر ہم دنیا کے اندر، یہاں پر پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھ گئے نا، یہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہاں پر کچھ علمی اور روحانی دولت کمائی اور پھر کچھ نیک عمل کیے اور پھر مر جائے تو وہ آزادی میں نہیں پہنچتا ہے. کیوں؟ کس نے وہ جرنی، وہ کام، وہ چلنا، وہ منزل پوری نہیں کی تو وہ تھوڑے سے خوش نہیں ہوتا ہے. عقل مند جو ہوتا ہے وہ تھوڑے سے خوش نہیں ہوتا ہے. وہ جب تک مکمل طور پر امام کے نور کو نہیں پاتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، مولا نے منصور کو عقل مند کہا کہ منصور کے لیے جنت تھی لیکن وہ اس سے خوش نہیں تھا. تو مولا نے کیا فرمایا؟ منصور عقل مند تھا اور کہتا تھا کہ جب تک میں مکس کو نہیں چکھ لوں گا تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا، اس لیے مولا نے اس کو عقل مند کہا. تو پھر ہم کیوں تھوڑی چیز میں خوش ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہم کو مکس تک پہنچنا ہے، ہم کو مکمل امام کے نور تک پہنچنا ہے. اور اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے سر آپ بار بار ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ امام کے نور تک پہنچو، کبھی ہم کو بتاتے نہیں کہ ہم کیسا پہنچیں. اس کے لیے ضروری ہے جو ہے، اس میں ناچیز نے شاید ایک نہیں 10 مرتبہ یہ علیحدہ طریقے سے لیکچرز آپ کی طرف بھیجے ہیں. سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں، کسی کی گلہ غیبت نہ کریں، اپنی نظروں کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، یعنی کہ آپ کی تمام حرکات کو نیک بنائیں. چھوٹے میں چھوٹی بھی جو حرکت ہے جس کے اندر گناہ کا ادراک ہے اس کو نہ کریں. چھوٹے میں چھوٹی چیز. کبھی کبھار ہم ایسے بیکار سے کھاما کھائی کے گناہ کرتے ہیں کہ ہم کو خود کو حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا. کسی کی غیبت کر دی یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر سچی بات ہے تو میں کیوں نہیں کروں. بھئی کس نے آپ کو کسی اور کی گلہ غیبت کرنے کی اجازت دی ہے؟ اس کے پیٹھ پیچھے. اگر وہ سچی بھی ہے تو اس کے لیے ہے، اگر جھوٹی بھی ہے تو اس کے لیے ہے. پانجی کر تو سانجی تھے. خود کی روح کی فکر کرو، دوسرے کی مت کرو. اخلاق کو درست، نمبر 1. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ تسبیحات. اگر آج 1 گھنٹہ کرتے ہیں تو 2 گھنٹہ، 2 گھنٹہ کرتے ہیں تو 4 گھنٹہ، 4 گھنٹہ کرتے ہیں تو 8 گھنٹہ، کیونکہ وقت کم مقابلہ سخت. وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس لمبی زندگی ہے کل کر لیں گے عبادت. زیادہ سے زیادہ تسبیحات. پھر کھلا دل کر کے
زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں، چاہے یہ مدد آپ کے الفاظوں سے ہو، آپ کے علم سے ہو، آپ کے پیسوں سے ہو، آپ کی نصیحت سے ہو، آپ کی محنت سے ہو، یعنی کہ آپ کے خود کی فزیکل اگر کوئی مدد ہو سکتی ہے کسی کی تو وہ بھی کریں۔ خیر خائی ضروری ہے۔ خیر خائی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خیر خائی سے ہماری روح ایک ہوتی ہے، کیونکہ آج ہم سب بکھرے ہوئے ہیں، اور ہم دو ہو کر بکھر کر خدا کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہم کو ایک ہو کر خدا کی طرف جانا ہے۔ دوسروں کی خیر خائی، زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد۔ اس کے بعد پھر عبادت کی طرف آئیں۔ آپ نے دیکھا کتنی چیزیں پہلے کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم صرف عبادت کریں اور اخلاق اچھا نہ ہو، کوئی خیر خائی نہ ہو، کوئی اچھے تھاٹس نہ ہو دماغ کے اندر، اور پھر ہم عبادت کریں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر آئے آپ عبادت کے اندر، تو عبادت بھی 1 گھنٹے کی نہیں، کیونکہ وہ تو فرض ہے، وہ تو قرض ہے۔ جو قرض چکاتا ہے وہ تو بس قرض چکاتا ہے۔ آپ عشق کی، محبت کی عبادت کریں، اور وہ عبادت 1 گھنٹہ نہیں ہوتی ہے، وہ کم از کم 2 گھنٹہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے ناچیز ہر ہمیشہ ایک بات آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ 4 بجے نہیں 3 بجے اٹھیں۔ اگر آپ 3 بجے اٹھتے ہیں 2 بجے اٹھیں، 2 بجے اٹھتے ہیں 1 بجے اٹھیں۔ رات کو جلدی سونے کی عادت کریں، رات کو جلدی سونے کی عادت کریں، اور صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت کریں۔ پھر اگر آپ کو دوپہر کو آرام کرنے کی ضرورت ہے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن عبادت کے وقت کو لمبا کریں، بڑا کریں۔ اور پھر عبادت کے بعد علم۔ اگر آپ نے دین میں ایک لیکچر، اگر دن میں آپ نے ایک کتاب، اگر دن میں آپ نے ایک فرمان کو نہیں پڑھا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا کے عاشق ہیں اور ہم صراط المستقیم پر چل رہے ہیں؟ سب کرنا ہے آپ کو، صرف فرمان نہیں پڑھنا ہے، صرف گنان نہیں بولنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ وقت کم ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے بچے کو نلا دیا ہے تو ابھی آج میں اس کو کھلاؤں گی نہیں، اور آج کھانا کھلا دیا ہے تو آج میں اس کو سلاؤں گی نہیں۔ ایسا نہیں کرتے نا، ہم بچے کو نلاتے بھی ہے، دلاتے بھی ہے، اس کا خیال بھی کرتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس کی پرورش بھی کرتے ہیں، اس کو سکھاتے بھی ہیں۔ سارا دن ہم اپنے بچوں کے پیچھے کس طرح سے محنت کرتے ہیں اس کو پال پوس کے بڑا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اپنی روح کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے۔ وہ نور جو امام نے ہم کو اسم اعظم کے ساتھ دیا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی ہے۔ چلیں آئیں دوبارہ سے ہم اس فرمان کی طرف۔ تمہارے پاس غلام ہو اسے ٹیڑھی ٹوپی پہناؤ اور زرد لباس بنا کر دو، لیکن اگر وہ غلام عقل مند ہوگا تو اسے غم ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں ناراض ہوں۔ اسے کیا ہونا چاہیے؟ اسے لازم ہے کہ آزاد ہو اور کیا بنے؟ اور مالک بنے، تبھی عقل مند خوش ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیڑھی ٹوپی کی کیا مثال ہے؟ کہ جب غلامی اور بادشاہی کا تصور تھا تو جو مالک ہوتا تھا وہ ٹیڑھی ٹوپی پہنتا تھا، اور جو غلام ہوتا تھا وہ فلیٹ چھوٹی سی ٹوپی پہنتا تھا۔ تو اگر آپ اپنی وہ ٹوپی جو مالک کی ٹوپی اگر آپ اپنے غلام کو خوش ہو کر پہنا بھی دیتے ہیں تو بھی اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس کو آزاد نہیں کیا، آپ نے اس کو صرف کپڑے دے کر، ٹوپی دے کر اس کو خوش کیا۔
لیکن وہ عقل مند ہوگا تو وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا. عقل ہوگا تو کہیں گا کہ میں غلام ہوں، اچھے کھانے، اچھے کپڑے اور خرچ کرنے کی تمام سہولتیں ہیں، اگر میرے مالک مجھے آزاد کر دیں گا تو مجھے محنت کرنی پڑے گی اور میں بھوک سے مر جاؤں گا، میرے لیے غلامی بہتر ہے. تمہارے تمام انسانوں کے خیالات ایسے ہی ہیں. آج پتہ ہے ہم کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ ہم غلامی میں خوش ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کو مولا نے سب کچھ دے دیا ہے. دوبارہ سے سنیں، چونکہ مولا نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہے تو بس ہم اس سے خوش ہو گئے ہیں. ہم کو اچھے گھر، اچھی فیملیز، اچھے کھانے پینے کی چیزیں، اچھی دنیا اور یہاں تک کہ اچھے اچھے فرمان بھی دے دیے ہیں تو ہم خوش ہو گئے ہیں. نہیں، ہمیں اس باتوں سے خوش نہیں ہونا ہے. ہمیں آزادی چاہیے اور آزادی سے ہی خوش ہو گئے. آپ نے دیکھا کتنا جامع فرمان ہے یہ. سبحان اللہ. مولا سے ہماری جانیں قربان ہو کہ وہ کس طرح سے ہمارے روح کو، ہماری عقول کو پالتا ہے روحانی طور پر. سبحان اللہ. ہمارے فرامین تمہارے دل میں نقش ہوتے ہیں یا نہیں، ہم مشکل سمجھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے خیال میں فرماتے ہیں اور تم دوسرے خیال میں سوچتے ہو. تم اسماعیلی دین کے معنی نہیں سمجھتے. تم صحیح یقین کے ساتھ سمجھو کہ تمہارا مرتبہ کیسا ہے. یہ بہت ہی سمجھنے کے لیے، ہمیں ایک ہلانے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے دین کے معنی نہیں سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے فرمان تمہارے دل کے پر نقش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ایک بات جو مجھے ہر ہمیشہ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم فرامین کو صرف یاد کر لیتے ہیں زبانی اور اگر وہ فرمان ہمارے دل میں نقش نہیں کر جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرامین کو رٹ لیا ہے اور ہم 3 ٹائم وقت کے اوپر دعا پڑھ لیتے ہیں اور ہم 10 بھی ڈال دیتے ہیں اور ہم 1 گھنٹے کی عبادت بھی کر لیتے ہیں تو بس یہی ہمارا دین ہے. اور ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ اس کو اور زیادہ سنجیدگی سے لیں اور سوچیں ہمارا دین اور دوسرے دین میں کیا فرق ہے. تمام مذاہب کے اندر مرنے کے بعد جنت ہے. ہمارے دین میں اسی دنیا میں جنت ہے. تمام مذاہب میں مرنے کے بعد دیدار ہے. ہمارے دین میں اسی دنیا میں دیدار ہے. تمام مذاہب میں مرنے کے بعد آزادی ہے. ہمارے دین میں اسی دنیا میں آزادی ہے. تمام دنیا میں روح مرنے کے بعد جسم سے نکلتی ہے. ہمارے مذہب میں روح اسی دنیا میں نکالنے کی تعلیم ہے. تمام مذاہب میں خدا کا دیدار ممکن نہیں کیونکہ وہ اعلیٰ و برتر ہے. ہمارے مذہب میں نہ صرف خدا کا نور اور دیدار ممکن ہے بلکہ اس کے اندر فنا ہو جانے کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے دین کے اندر ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹنے والے ہیں. تمام باقی مذاہب میں یہ باتیں ہیں، ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں. ہمارے مذہب میں یہ حقیقت ہے.
ہمارے مذہب میں یہ حقیقت ہے کہ ہم نور کے دریا سے آئے ہیں اور نور ہی کے اندر لوٹنے والے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ حقیقت ہے. تم اسماعیلی دین کے معنی نہیں سمجھتے. تم صحیح یقین کے ساتھ سمجھ کر تمہارا مرتبہ کیسا ہے. اگر ہم امام سے آئے ہیں، امام کے نور سے آئے ہیں، تو ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہاں پر میں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر بہت ہی ڈیٹیل کے اندر ڈیپ گہرائی چھپی ہوئی ہے. تو اگر ہم کچھ ڈسکشن کرنا چاہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کیونکہ یہاں پر مولانا نے فرمان کا نچوڑ آپ کو بتایا ہے اس مقام کے اوپر. جی